بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بہت سے لوگ سوال کریں گے پروگرام کے بعد، مولانا ابھی استاد بتائیں ہم کیا کریں، ابھی ہم کہاں سے لائیں استاد؟ آپ کے پاس تو ہوگا، ابھی ہم کہاں سے لے کر آئیں استاد؟ عزیزان محترم، اسی لیے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس کو آیت اللہ قاضی طباطبائی اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے تھے کہ یہ حدیث اپنے پاکٹ میں رکھا کرو اور ہفتے میں 2 دن پڑھو۔ اور ہمارے استاد جو میرے استاد ہیں، جو میرے ٹرینر ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ حدیث پر اگر کوئی عمل کرے تو بغیر استاد کے بھی کچھ نہ کچھ حاصل کر لے گا۔ یعنی یہ حدیث ہے ہی اس لیے انسان سٹیپ بائی سٹیپ کہیں نہ کہیں پہنچ جائے گا۔ بہرحال لیکن استاد کی وہ کہتے ہیں اپنی ضرورت ہے۔ تو عزیزان محترم، حدیث بہت لمبی ہے لیکن میں بہرحال اس کا ٹرانسلیشن کے ساتھ جتنی ہو سکے گا تشریح جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حدیث کا نام ہے حدیث، میں پہلے پڑھ چکا ہوں بہت سی جگہوں پر اس حدیث کو، اور شاید کامل نہیں ہو پاتی ہے، کہیں نہ کہیں رہ جاتی ہے، پوری نہیں ہو پاتی ہے۔ کچھ حصہ شاید میں نے اس دن مجلس میں اس کا عرض کیا تھا، لیکن میں آج اس کو کامل کروں گا، کمپلیٹ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ حدیث کا نام ہے عنوان بصری، فیمس حدیث ہے بہت زیادہ، اور اسپرچولیٹی میں اس حدیث کو بہت امپورٹنس ہے۔ عنوان بصری جو ہے وہ ایک شخص کا نام ہے۔ عنوان بصری شخص کا نام ہے، مدینہ میں رہتا ہے، 94 ایئرز اولڈ ہے، یعنی بوڑھا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ سیکھنے کے لیے ایج لمٹ نہیں ہے، کوئی بھی ایج انسان سیکھ سکتا ہے۔ 94 ایئرز اولڈ ہے اور مدینہ میں رہتا ہے۔ ملک ابن انس جو ایک دوسرے فقہ کا امام ہے اس کے پاس جاتا تھا، اس کے پاس پڑھا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں رسول خدا کا نواسہ رہتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ حدیث جو ہے وہ کافی کتابوں کے اندر کوٹ کی گئی ہے، بحر الانوار میں ظاہر ہے سب سے زیادہ ہے، اور ہمارے استاد آیت اللہ تحریری حفظہ اللہ نے اس کی تشریح کی ہے، اس کی تفسیر کی ہے۔ اٹس آلموسٹ 300-400 پیجز پہ ہے۔ انگلش میں ہو گئی ہے، ہو رہی ہے، تقریباً انگلش میں ہو گئی ہے، آئی ڈونٹ نو کب پبلش ہوگی، نہیں تو ہم بہت جلدی اس کا اردو ورژن انشاءاللہ، اگر اللہ نے ہماری مدد کی انشاءاللہ تو ہم بہت جلدی اس کا اردو ورژن نکال دیں گے، اور انگلش بھی دوبارہ سٹارٹ کر دیں گے اگر جنہوں نے کی ہے انہوں نے ہمیں نہیں دی تو، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے۔ 94 ہے، جب سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کا نواسہ ہے، تو کیونکہ یہ علم کی پیاسا تھا، علم سیکھنا چاہتا، تو یہ ان کے گھر جاتا ہے اور نوک کرتا ہے، تو خادم آتا ہے۔ خادم جو ہے وہ کہتا ہے کیسے آنا، تو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ امام سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر امام اسے بلا لیتے ہیں، امام اس سے بات کرتے ہیں۔ امام اس سے پوچھتے ہیں کیسے آنا ہوا، تو کہتا ہے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام کہتے ہیں کہ ہم ویسے بھی گورنمنٹ ہمیں کنٹرول کر دیکھتی ہے، ہم جو ہے وہ ہر چیز ہماری چیک ہو رہی ہے، اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں ذکر میں بہت مصروف رہتا ہوں۔ یہ سنتے ہیں تو امام اس کو معذرت کر لیتے ہیں، ابھی چلا جاتا ہے۔ اب یہ جاتا ہے تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس کو یہ ہوگا، تو ہوتا کیا ہے، اس کا دل ٹوٹتا ہے۔ دل ٹوٹنا is the first step towards spirituality۔ یعنی جو انسان اس کو، اس ٹرمینالوجی جو اس کے لیے یوز کرتے ہیں وہ یقظہ کہتے ہیں بیداری کو، یعنی انسان ایک دم غفلت میں ہو، جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں ہائی وے پہ، آپ کی آنکھ لگ گئی اور ایک دم کوئی ساؤنڈ یا آپ کی گاڑی کہیں اسکریچ کھائے تو ایک دم آپ بیدار ہوتے ہیں، یعنی یہ بیداری ہے، یعنی یہ غفلت سے بیداری ہے، اور یہ بچا لیتی ہے آپ۔
یہ جو یقظہ ہے، یہ جو جھٹکا ہے، یہ ہر کسی کی زندگی میں آتا ہے، ہر کسی کی۔ ہم لوگ خود غور نہیں کرتے، آتا سب کی زندگی میں ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے دل ٹوٹتا ہے انسان کا، کسی طریقے سے، کوئی حادثہ، کوئی لاسٹ، کوئی بیماری، کچھ بھی زندگی میں ہو سکتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے لائف میں، اور نہیں آیا تو خدا سے مانگنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک ہم بیدار نہیں ہوں گے ہم توجہ نہیں کر سکتے خدا کی طرف، اور ہماری تو لائف چل رہی ہے، جا رہی ہے، گون۔ اس کو بھی یہی ہوتا ہے، اس کو ایک دم لگتا ہے، اب اس کا دل ٹوٹتا ہے، اب یہ گھر جاتا ہے تو یہ پورے ہفتے سوائے نماز کے مسجد جانے کے علاوہ گھر سے نہیں نکلتا، اور جہاں پہلے جاتا تھا وہاں بھی نہیں جاتا۔ ایک دن نکلتا ہے، برداشت نہیں ہوتا دوبارہ، تو رسول خدا کے روزے پر جاتا ہے، رسول خدا کے روزے پر جاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، زیارت کرتا ہے، توسل کرتا ہے رسول خدا سے کہ یا رسول اللہ اپنے نواسے کے دل کو میرے پر نرم کیجیے۔ اللہ اکبر۔ یہ دوسرا اسٹیپ ہے، توسل۔ آپ دنیا کا کوئی بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کرتے ہیں، اگر آپ اصل علم کے منبع سے، علم کے سورس سے توسل کریں گے تو پھر آپ کے لیے سارے علم کے دروازے کھل جائیں گے۔ اب چاہے آپ کچھ بھی پڑھتے ہو، میتھس، فزکس، کیمسٹری، اینی تھنگ، آپ یہ سارا تو دیکھیں، یہ سب دنیاوی علم، یہ دنیاوی نہیں ہے، یہ ہم نے اس کو دنیاوی بنا لیا ہے، یہ دنیاوی نہیں ہے، اصل یہ دینی علم ہی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے بھی آپ انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں، نئی انوینشنز کر سکتے ہیں، چیزیں کر سکتے ہیں، میڈیسنز کریٹ کر سکتے ہیں، اچھے گھر بنا سکتے ہیں، اچھا بلڈنگ بنا، وہ اگر یہ انجینئر ڈاکٹر نہیں ہوتے، یا یہ مطلب یہ تو آپ کیسے بناتے ساری چیزیں؟ تو ہم نے اس کو خواہ مخواہ دنیا کا علم بنا دیا ہے، اصل میں دنیا نہیں ہے، ہر وہ چیز جو خدا کی طرف لے جائے وہ سب دین ہے، چاہے وہ آپ کسی بھی طریقے سے چلے جائیں۔ کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ، کتنے بڑے بڑے جو چیزیں کرنے والے، ریسرچ کرنے والے، ان چیزوں سے خدا تک پہنچے ہیں۔ وہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے اسمال پارٹیکلز بھی جو ہیں وہ سسٹمیٹک موو کر رہے ہیں اور اپنے ڈایامیٹر سے باہر نہیں نکلتے، تو کون ہے جس نے انہیں یہ بنا کے رکھا ہوا ہے؟ وہ متوجہ ہوتے ہیں خدا کی طرف۔ تو پہلی دوسری چیز توسل ہے کہ ہم توسل کریں اہل بیت کی بارگاہ میں، اور سارا علم عزیزان محترم انہی کے در سے نکلتا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، جب ہم حوضے میں گئے، ہمیں وہ کہتے تھے کہ کتابیں تو آپ جتنی پڑھیں گے حوضے میں پڑھیں، لیکن 75% توسل کرنا پڑے گا اگر کہیں پہنچنا ہے تو، اور حقیقت یہی ہے۔ یعنی آپ جب ان ہستیوں سے توسل کرتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزیں ملتی ہیں عزیزان محترم۔ یہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اسکالرس، یہ ایسے نہیں ہے، میں نے خود آیت اللہ مصباح یزدی کو خود دیکھا ہے کہ کس طرح حضرت معصومہ کے حرم میں زری کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے کوئی بچہ اپنی ماں کے آگے کھڑا ہوا، ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سب یہیں سے ملنے والا ہے۔ یہی تو خوبی ہے، دیکھیں نجف کے حوضے کی اور کم کے حوضے کی، کہ اہل بیت ہیں وہاں پر۔ اب آپ اہل بیت کے حوضوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ آکسفورڈ اسٹریٹ کے حوضوں کی طرف جائیں گے تو عزیزان محترم پھر کیا ہوگا؟ آپ خود سوچیں۔ آپ اصل کو منبع سے دور کریں گے تو پھر آپ کیا لیں گے وہاں سے؟ وہاں جو رہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہاں سب رہتے ہوں تو سب بہت اچھے ہوں گے، نا، اصل وہاں پہ انسان بھی فرشتوں سے افضل ہے، موجود ہے، لیکن شیطان بھی اپنے اوج پر ہے۔ اب کیونکہ راستہ، کیونکہ ایک آدمی صحیح ہو جائے گا، ایک عالم اچھا بن جائے گا تو کتنے لوگوں کو اچھا کر دے گا دنیا میں۔ ایک خمینی پیدا ہو جائے گا تو پوری دنیا کو کیا کرے گا؟ پوری دنیا کو منقلب کر دے گا۔ لیکن وہیں پر دوسری چیزیں بھی ہیں، تو یہ نہیں، لیکن وہاں حرم ہے۔ حرم کیا کرتا ہے؟ اپنے سائے میں لے لیتا ہے۔ حرم کیا کرتا ہے؟ ہم جیسے جاہل پڑھے جن کو آتا بھی کچھ نہیں ہے، ان کو بھی جو ہے وہ پوری دنیا میں علم پھیلانے کے لیے بھیجتا رہتا ہے۔ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس حرم کا کمال ہے
کیوں جب ہم بھی جاتے ہیں تو زری پکڑ کے یہی دعا کرتے ہیں کہ بی بی جہاں بھی جا رہے ہیں لوگ یہی کہیں گے کہ کم سے آیا ہے، تو یہ آپ کی اپنی عزت ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہی کمال تھا عزیزان محترم حضرت معصومہ کے درجات شیخ عباس، شیخ قمی، مرزا قمی کہ جو شیخین میں دفن ہے حرم کے پاس، وہ خود اتنے مقام پر تھے کہ ایک دفعہ بارش نہیں ہوئی تو لوگوں نے نمازیں پڑھی، حرم میں دعائیں کیں، تو عالم دین جو تھے ان کو کر رہے تھے، تو ان کے خواب میں مرزا قمی آئے، کہا دیکھو یہ جو کم کے معاملات ہیں یہ تم ہم سے کہہ دیا کرو آ کے، بی بی دو عالم کی شفاعت کے لیے ہے۔ یہ مقام ہے، یہ معرفت ہے ان کی۔ اور جانے ہوتا حرم بہت ضروری ہے، توسل زندگی میں بہت ضروری ہے۔